غیب پر ایمان۔ دیکھیے، جب آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو آپ علم رکھنے والوں کی تلاش کرتے ہیں اور اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ آپ بیمار ہوتے ہیں تو خود اپنا علاج نہیں کرتے بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کا سند یافتہ ہونا، اس کا تجربے کار ہونا، اس کے ہاتھ سے بہت سے مریضوں کا ٹھیک ہونا، یہ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ ایمان لے آتے ہیں کہ آپ کے علاج کے لیے جس قابلیت کی ضرورت ہے وہ اس ڈاکٹر میں موجود ہے۔ اسی ایمان کی وجہ سے وہ جس دوا کو اور جس طریقے سے استعمال کرنے کی ہدایت دیتا ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور جس چیز سے وہ پرہیز کا حکم دیتا ہے آپ اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی طرح قانون کے معاملے میں آپ وکیل پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے ہر معاملے میں آپ کو جانکاری اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی جاننے والے آدمی پر ہی ایمان لانا پڑتا ہے اور اس کی اطاعت کرنے پر آپ مجبور ہوتے ہیں۔ اسی کا نام غیب پر ایمان ہے۔ غیب پر ایمان کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو معلوم نہیں ہے اس کا علم آپ جاننے والوں سے حاصل کریں اور اس پر یقین کر لیں۔ خدا کی ذات اور صفات سے آپ واقف نہیں ہیں، آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کے فرشتے اور اس کے حکم کے ماتحت تمام کائنات میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو آخرت کی زندگی کا بھی صحیح حال نہیں معلوم ہے۔ ان سب باتوں کا علم آپ کو ایک ایسے انسان سے حاصل ہوتا ہے جس کی سچائی، خدا ترسی، نہایت پاک زندگی اور نہایت عقل مندی کی باتوں کو دیکھ کر آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے اور اس کی سب باتیں یقین کرنے کے قابل ہیں۔ یہی غیب پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے غیب پر ایمان ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر کے سوا کسی اور ذریعے سے آپ کو صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور صحیح علم کے بغیر آپ اسلام کے طریقے پر ٹھیک نہیں چل سکتے۔